ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی فی کلامہ المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ میں علم کی اہمیت کے متعلق. ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے. ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سے ٹریننگ دی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، اور اسی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علمہ 2 بار استعمال کیا، قلم کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ 20 آیت نمبر 114، وقل ربی زدنی علما. ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علم جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم اور حکمت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد تک یہ چیز اسے فائدہ پہنچاتی ہے. ہم نے جہالت کے تعلق سے دیکھا کہ جہالت کتنی بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فلا تکونن من الجاہلین، سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 35. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہاں نہیں آتے. مطلب وہ لوگ علم حاصل کرنے سے ہی دور رہے تھے، وہ علم سے دوری اختیار کی، سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، جہنم کی آگ میں پہنچ گئے. آئیے اب ہم آگے کی باتیں دیکھیں. آگے یہ کہ امید میں یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میں سے جن تمام لوگوں نے قرآن کی آیات اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، کم سے کم علم کی اہمیت کو آپ نے مانا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم ختم نہیں ہو جاتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم کی اہمیت تو مانتے ہیں، بولتے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے تعلق سے کچھ کرتے نہیں ہیں. جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے ڈیفیکلٹیز آنے لگتی ہے. جب کوئی علمی کتاب انہیں پڑھنے کہا جائے تو نیند آنے لگتی ہے. ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اب کہا جائے کہ آؤ درس میں آؤ، دینی درس میں آؤ، اسکالرز کے پاس سیکھنے آؤ، درس قرآن میں بیٹھو، درس حدیث میں بیٹھو، تو وہ کہتے ہیں نو آئی کانٹ ڈو اٹ، نہیں ہوتا ہے مجھ سے. ان سے گھر کا آرام نہیں چھوٹتا ہے، اپنی زندگیوں میں سے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں، اپنے پروفیشن، بزنس اور سروس کے اندر سے وقت نہیں نکال سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم سب آج ایسا کریں کہ میں آج اس درس میں آپ کے سامنے 5 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں، اس مقصد سے کہ اگر ہم یہ 5 حدیثوں کے اندر جو بات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کم سے کم یہ بات کو اگر ہم سب یاد کر لیں آج انشاءاللہ اس درس میں، ابھی سنتے وقت آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، تو کل جا کر جب ہمارے حوصلوں میں ہمیں کمزوری دکھائی دینے لگے، کبھی ایسا لگنے لگے کہ نو نہیں ہو رہا ہے، تو ان باتوں کو یاد کریں گے انشاءاللہ. جب یہ یاد کریں گے تو ہمارے حوصلوں میں ہمیں بلندی انشاءاللہ محسوس ہونے لگے گی، ہمارا ڈٹرمنیشن سٹرونگ ہونے لگے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے ارادے کے تحت اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں، جستجو میں، اسٹرگل میں انشاءاللہ لگ جائیں گے. ہم پہلی حدیث شروع کر رہے ہیں. یہ حدیث کو امام ابو ہریرہ، اس حدیث کو صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث کو امام مسلم نے جمع کیا ہے، حدیث نمبر 6518 ہے کتاب الذکر میں. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، غور کریے الفاظ، میں کچھ سوال پوچھنے والا ہوں، جواب دینے کی کوشش کیجیے اپنے آپ کو. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. کیا کر رہا ہے وہ شخص؟ علم حاصل کرنے کے راستے پر چل رہا ہے.
غور کریں، کیا یہ فضیلت ایک عام طالب علم کے تعلق سے بھی ہے یا بڑے بڑے اسکالرز کے تعلق سے ہے؟ کون سی فضیلت؟ ساحل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ جو فضیلت ہے کیا یہ چھوٹے موٹے طالب علم کے تعلق سے بھی ہے یا بڑے بڑے اسکالرز کے تعلق سے ہے؟ بتائیے. حدیث میں غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، چلنے کا ذکر ہے، منزل تک پہنچنے کا کہاں ہے؟ پتا چلا کہ کوئی چھوٹا طالب علم بھی جب علم حاصل کرنے کے راستے پر سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چلتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. سوال، جنت کا راستہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے صراط المستقیم. صراط المستقیم پر کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ سوچ کے جواب دیجئے. صراط المستقیم پر کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کون کر رہا ہے؟ صراط المستقیم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں، سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 16، ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. کس کا؟ ہمارا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں آگے سے حملہ کروں گا. وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا. ہم کہتے ہیں پیٹھ میں چھرا مار دیا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے حملہ کروں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. ابلیس نے اللہ سے کہا کہ وہ کہاں انتظار کرے گا؟ صراط مستقیم پر. تو صراط مستقیم پر ابلیس کے بہت سارے حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ راستہ چلنا آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کروڑ پتی کے لیے. کس کے لیے؟ ایم ایل اے، ایم پی، منسٹرز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا طالب علم کے لیے. سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ آسان ہو جائے یا یہ چاہتے ہیں کہ رہنے دو مشکل؟ ہم میں کوئی ہے یہاں جو کہہ رہا ہے رہنے دو مشکل، میں اس پہ چلوں گا؟ تو ہم کہتے ہیں ایسے مت کہو. کیوں نہیں کہو؟ آسانی چاہیے. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 28، خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. ہم کمزور ہیں، ہمیں راستہ آسانی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے چلتے چلتے نکل جائیں اور جنت تک پہنچ جائیں. تو میری بھائیوں میری بہنیں، جنت کا راستہ آسان بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ طالب علم بننا ہوگا. اچھا، اگلے سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ راستہ آپ کو آسان سال میں ایک بار چاہیے؟ جیسے کچھ لوگ سال میں ایک بار ایریا میں، سٹی میں کوئی بہت بڑا کانفرنس، اجتماع وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، طالب علم بن جاتے ہیں. یا مہینے میں ایک بار آسان چاہیے؟ جیسے کچھ ایریاز میں ماہانہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، تو جب ماہانہ پروگرام ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں جا کر سنتے ہیں، طالب علم بن جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس آف نالج. یا ہفتے میں ایک بار آسان چاہیے؟ چلیے جواب دیجیے، سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، یا ہفتے میں ایک بار؟ کیا ہے صحیح جواب؟ صحیح جواب ہے روز. روز آسان چاہیے. تو روز کا طالب علم بننا ہوگا، روز کا اسٹوڈنٹ آف نالج ہمیں بننا ہوگا، تو پھر روز جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور جنت کا راستہ آسان ہونا مطلب کہ ہم یہ تمام چیزیں آسانی سے کر پائیں. میری بھائیوں میری بہنیں، میں آپ کو ابھارتا ہوں، ایک ڈٹرمنیشن کیجئے، ابھی اسی وقت ارادہ کریے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ایک دن نہیں گزاریں گے انشاءاللہ جس میں کچھ سیکھے بغیر سو رہے ہیں. ارادہ کریے، ایک آیت یاد کر کے، کوئی ایک حدیث یاد کر کے، کوئی ایک بات سمجھ کر کے، کوئی ایک درس سن کر، کوئی ایک بات سیکھ کر، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر، ڈیلی کا کچھ انتظام ہو، کچھ نہ کچھ سیکھنا، تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان رہے. یہ ہے پہلی حدیث آج کی. سیکنڈ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں جمع کیا ہے. یہ حدیث کی تحقیق آپ کو صحیح الجامع میں ملے گی، جس میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث نمبر 3914 پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، سب کے لیے، صرف مسجدوں کے اماموں کے لیے نہیں ہے، صرف کچھ دینی جذبے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، علی کل مسلم، فار ایوری سنگل مسلم، ہر مسلمان کے لیے۔ ہمارے کوئی ہے جو سیلز پرسن ہے، کوئی ہے جو بہت بڑا اسکالر ہے، سب کے لیے فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کیپیسٹی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہماری جو کیپیبلٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جو کیپیسٹی دی ہے، وہ چھپی نہیں ہے۔ بحسب استطاعت ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اتنا جانا ہوگا، کہ بھئی بہت بڑے جینیس ہو لیکن دینی علم میں نہیں، یہ نہیں چلنے والا۔ بہت بڑے جب دنیائی معاملات میں، بزنس میں، ٹریڈ میں بہت سمجھدار سوجھ بوجھ والے آدمی ہو، دینی علم میں باز غائب ہو، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ کلی مسلم ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تو ابھی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے کے حصے میں کہا وَإِنَّ طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، اور یقیناً طالب علم کے لیے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھی ہے وہ بھی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے خطا کار بندے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہاں پہ عام طور پہ ایٹ لیسٹ انڈیا میں یہ رواج بہت زیادہ ہے، مل کر جب الگ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ دعا میں یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اگر ہم اچھے طالب علم بن جائیں سنسیئرلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ساری مخلوق مغفرت کی دعا ہمارے لیے کرے گی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، انہیں اسے معاف کر دے۔ اس میں چرندے، پرندے، فرشتے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھی ہے نا وہ بھی۔ ممکن ہے کہ آدمی مچھی کو بھول جائے، سمندر میں ہے نا دھیان میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اس حدیث پہ اور غور کریں تو ایک چیز کلک ہوتی ہے کہ زمین سے زیادہ پانی ہے ارتھ کے اوپر، پلانٹ ارتھ کے اوپر، ہماری زمین کے اوپر پانی زیادہ ہے، اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو مچھیوں کی تعداد ہے وہ بہت میسو ہے، بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھی ہے نا وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے طالب علم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرے ہمارے لیے؟ کتنی پیاری سی فضیلت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اب تک ہم نے دو باتیں دیکھی۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے صحابی رسول صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب العلم میں جمع کیا۔ یہ حدیث کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 5702 میں ملتی ہے، حدیث صحیح سند سے ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم، ایسا کوئی نہیں جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ الفاظ پہ غور کریے، گھر سے نکلتا ہے، منزل تک پہنچا دیا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ایپل توڑنے کے لیے پتھر پھینکتا ہے، اب ایپل نہیں ٹوٹا، جب تک پتھر پھینک رہا ہے ایپل نہیں ملا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، طالب علم گھر سے نکلا، یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع، سوائے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جو کر رہا ہے اس سے خوش ہو کر۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، فرشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے پروں سے جاتے ہیں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ردن بما یصنع، کر رہا ہے اس سے خوش ہو کر، اتنا اچھا کام ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اب شیطان کا پلان فیل ہونے لگے گا، اب لوگوں کو معلوم پڑنے لگے گا کیا ہے صحیح راستہ۔ جب علم کے راستے پہ چلنے لگیں گے صحیح عقیدہ پتہ چلنے لگے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبہ بہت ہوتا ہے، راستہ نہیں معلوم ہے، اب انہیں راستہ پتہ چلنے لگے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں راستہ پتہ ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، اب ان میں جذبہ پیدا ہونے لگے گا۔
علم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہونے لگے گا اور ساری مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے گی. تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ان آنر، عزت دے رہے ہیں فرشتے، اکرام کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. طالب علم کے آگے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کوئی نہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں. اگر دیکھ کے کہوں گے نا تو ہم لوگ ایسے بھی ماننے والے نہیں. ہم لوگ کہیں گے لائٹ آن تھی یا نہیں تھی، چشمہ پہنے تھے نہیں پہنے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات سے زیادہ یقین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے نا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات کو ہم مانتے ہی مانتے ہیں کہ فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی وزٹنگ ڈگنیٹریز کوئی کنٹری میں آتے ہیں، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیتی ہے کنٹری. فرشتے کس کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں؟ کیا وزٹنگ ڈگنیٹریز کے لیے بچھاتے ہیں؟ نہیں. کروڑ پتی کے لیے بچھاتے ہیں؟ نہیں. بادشاہ کے لیے بچھاتے ہیں؟ نہیں. طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں. گھر سے نکلا تو بچھا دیتے ہیں. اتنی پیاری فضیلت. دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن سے فرشتے چھوڑ چھوڑ کے چلے آتے ہیں. جیسے اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہو یا گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس سے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یعنی قریب بھی آتے ہیں اور اکرام کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز ہے. تو میرے بھائی امی بہنیں یہ رکھیے تیسری بات یاد. کبھی ایسا ہو کہ اندر کمزوری محسوس ہونے لگے، اپنے آپ کو یاد دلائیں گے. ہم کیا یاد دلائیں گے؟ جنت کا راستہ آسان نہیں چاہیے، یاد دلائیں گے. اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرے؟ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے. کیا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فرشتے پروں کو بچھا دیں؟ نہیں چاہتے ہم یہ. آئیے ہم چوتھی حدیث میں آتے ہیں. یہ چوتھی حدیث کو امام ابن ماجہ نے جمع کیا ہے اور کتاب العلم میں ہے. اس کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے. حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا لم یاتیہ الا لخیر یتعلموہ او یعلموہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آتا ہے. الفاظ نوٹ کریں. ابھی تو نکلا تھا، ابھی آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ آیا ہے، کچھ کیا نہیں کیا، ابھی تو آیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لم یاتیہ الا لخیر، صرف خیر کے لیے آ رہا ہے. یتعلموہ او یعلموہ، سیکھنے آ رہا ہے یا سکھانے آ رہا ہے. اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد کا اس کا درجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. مجاہد کا درجہ ہو جاتا ہے اس کا. کیا کیا اس نے؟ علم حاصل کرنے آیا ہے، سیکھنے آیا ہے، سکھانے آیا ہے. یہ ایک ایسا درجہ ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہد کا مقام دے رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے. علم حاصل کرنا بھی ایک بہت اہم جہاد ہے. صحیح بات یہ ہے، اگر آپ غور کریں، اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف 100 لوگ ہیں، دوسری طرف 100 لوگ ہیں، اور اگر یہاں سے ایک آدمی مر گیا تو یہاں پہ 100 لوگ بچے، یہاں پہ 99 بچے. لیکن اگر دو طرف 100 لوگ ہیں اور اگر وہاں کا ایک آدمی ایک بات سمجھ گیا اور اس طرف آ گیا تو یہاں 99 بچے، یہاں پہ 101 ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے علمی جہاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے وقت پہ یہی کیا کہ وہاں سے تلوار کے جہاد سے بعد علمی جہاد پہ لے آئے، اور اس کا رزلٹ آپ فتح مکہ کے وقت پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ویسا ہی موقع ہمیں آج مل جاتا ہے بغیر کوئی صلح کے، لیکن ہم اس موقع کا استعمال نہیں کرتے. ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روکتا، لیکن ہم اس بات کو نہیں استعمال کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اس کا مقام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہوتا ہے. حدیث پوری طرح سے صحیح سند سے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے ایک ایسی فضیلت جو ہمیں مل سکتی ہے الحمدللہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو گئی 4 باتیں. پہلی حدیث میں کیا آیا؟ ریویژن کریے. پہلی حدیث میں کیا آیا؟ کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. دوسری حدیث میں کیا آیا؟ کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. تیسری حدیث میں کیا آیا؟ فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں. چوتھی حدیث میں کیا آیا؟ کہ مجاہد کا مقام ہو جاتا ہے. آئیے ہم 5ویں حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ
फी बैती मिन बुयूतिल्लाह, जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, यतलूना किताबुल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, अल्लाह की किताब पढ़ने या उसका दर्स आपस में करने। क्यों जमा हो रहे हैं? सोशलाइजिंग के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, यहां पे जमा हो रहे हैं इल्म हासिल करने। एक और रिवायत में वाज़ेह अल्फाज आए हैं कि इल्म हासिल करने जमा होता है, इल्म हासिल करने जमा होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं अल्लाह की किताब पढ़ने या उसका दर्स आपस में करने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर इत्मीनान नाजिल होता है। आप देखेंगे कि इल्म की मजलिसों में बहुत सुकून मिलता है। जब आप कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून और ठंडक लगती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर इत्मीनान नाजिल होता है। 4 चीजें होती है, पहली चीज ये है। और आज आप देखें कि कितना लोग इत्मीनान के लिए परेशान हैं। शैतान ने हमारे दिल में वसवसा डाल रखा है कि देखो अच्छा फर्नीचर हो जाएगा ना, अच्छा घर होगा, सी व्यू वाला घर होगा, तो बहुत इत्मीनान से रहोगे तुम। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेहतरीन से बेहतरीन घर है, बेहतरीन से बेहतरीन फर्नीचर है, दीन की गोली खा के सोना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर इत्मीनान नाजिल होता है। व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, कवर कर लेती है। जैसे मस्जिद में कारपेट होता है ना, या चटाई होती है, कवर कर लेती है। या पिज्जा के ऊपर चीज होती है ना, ढांप लेती है, कवर कर लेता है ये पीस। पिज्जा के ऊपर जो चीज है वो पिज्जा को कवर की हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की रहमत इतनी आती है कि इल्ला वहफ़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। वहफ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते घेर लेते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? घेर लेते हैं। बॉम्बे में अक्सर होता है कि कोई एरिया में अगर कोई मंत्री गुजर रहा है या कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार गुजर रहा है तो पब्लिक पूरी घेर के खड़ी हो जाती, देखने लगती, जैसे बहुत वो कोई अजीब सी बात लग रही है। लेकिन फरिश्ते फिल्म स्टार्स को नहीं घेरते या ये मंत्रियों को नहीं घेरते, वो लोग घेरते हैं इल्म की मजलिस को। फरिश्ते घेर लेते हैं। और चौथी चीज क्या होती है? वो ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदह, अल्लाह ताला उनका बयान करता है उनके पास जो अल्लाह के करीब है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के करीब कौन है? फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हम जैसे छोटी सी मखलूक, हकीर सी मखलूक का बयान करता है, जिक्र करता है फरिश्तों के पास। सुभान अल्लाह। अब इमेजिन करो अगर हम में से किसी का नाम कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ले कि देखो फलां जो आदमी है ना, फलां साहब है ना, वहां रहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अगर जिक्र कर रहा है तो पता नहीं कितनी बात लोगों को जाके कहेगा आदमी कि पता है प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम लिया था। लेकिन यहाँ पे दुनिया के किंग्स और प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रब्बुल आलमीन की बात हो रही है कि अल्लाह ताला क्या करता है? ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदह, अल्लाह ताला उनका बयान करता है उनके पास जो अल्लाह के करीब है। अल्लाह ताला के करीब कौन है? फरिश्ते हैं। फरिश्तों के पास अल्लाह ताला बयान करता है देखो मेरे फला बंदे को देखो, देखो फला बंदे को देखो। ये कब होता है? इल्म की मजलिस में होता है। तो इल्म की मजलिस के मुतालिक हम देख रहे हैं कि ये 4 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र किया। याद करिए, इल्म की मजलिस में पहुंचते हैं ना तो उसे माइंड में रिवाइज भी करें कि मैं मेहनत से आया हूँ, तकलीफ से आया हूँ, पेट्रोल खर्च करके आया हूँ, या बस या ट्रेन से आया हूँ, या चलते हुए आया हूँ, या साइकिलिंग करके आया हूँ, लेकिन क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? इत्मीनान नाजिल हो रहा है वहां। और अल्लाह की रहमत ढांपी हुई। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, हम सबको अल्लाह की रहमत चाहिए। अल्लाह की रहमत इतनी होती है ना कि ढांपी हुई होती है, और फरिश्ते घेरे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला उनका बयान करता है उनके पास जो अल्लाह के करीब है। तो इतनी सारी फजीलत होती है। कब? कहां पर? जहां पर इल्म की मजलिस होती है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारता हूं, हम सबको तालिब इल्म बनना होगा। हम सबको अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करना है। हम सबको सही चीज सीखना है, अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा। भाई दुनिया में हम क्यों आए? दुनिया में हम थोड़े से वक्त के लिए, ये दुनिया से हमें फाइनली जाना है, और आखिरत असल मकाम है। और अगर हम इल्म हासिल कर लें तो ये इल्म हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। सारी मखलूक हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेगी, फरिश्ते हमारे लिए परों को बिछा देंगे,
اور مجاہد کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب علم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے، فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے۔ اب آپ کے لیے فیصلہ ہے کہ کیا آپ علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم جہالت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور جہالت کو ہم کیا اچھا کہنا چاہتے ہیں، بہانہ بنا کر، ایکسکیوز بنا کر اپنے لیے، یا ہم علم کے راستے پہ چل کر یہ سارے فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں ایک آخری حدیث پڑھ کر آج کے اس کلاس کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ نضرہ عربک زبان میں مطلب میں اللہ کیپ ہم ہیل اینڈ ہارٹی، اچھا رکھے۔ نضرہ میں بہت وسیع معنی ہے، جیسے تر و تازہ رکھے، میں اللہ کیپ ہز فیس فریش، اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے۔ تو یہ تمام معنی اس کے نہ پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے۔ کسے؟ من سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے۔ سٹیپ ون کیا ہے؟ سنیں۔ اب سننے کے لیے ایسی جگہ بھی جانا پڑے گا جہاں سننے ملے۔ کئی بار لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ فساد اور دین کو خراب کرنے والی اور گندگی بے حیائی والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 3 باتیں آنے والی ہیں۔ فرسٹ سٹیپ، سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے، سٹیپ 1۔ سٹیپ 2، فحفظہ، اسے یاد کرے۔ سٹیپ 2 کیا ہے؟ یاد کرے۔ چلیے میں ابھار رہا ہوں آپ کو۔ جو درس میں نے آپ کو دیا اس کی نوٹس اویلیبل ہے، انگلش اردو دونوں زبانوں میں۔ کیوں نہ آپ سب یہ کریں کہ اس کی نوٹس حاصل کریں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ آؤٹ لیں، چاہیے تو آپ ہمارے دعوت سینٹرز پہ آ کے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فحفظہ، اسے یاد کرے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ کسی اور کو بتا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو بتا دیں، یہ 3 چیزیں جو کرے گا اللہ اس شخص کو خوش رکھے۔ خوش رہنا ہے، تر و تازہ رہنا ہے، ہیل اینڈ ہارٹی رہنا ہے، اچھا رہنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحت کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اچھا رہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ اس شخص کو خوش رکھے، اچھا رکھے جو میری ایک بات سنے، یاد کرے، پہنچا دے، جیسا کہ حتی یبلغہ غیرہ، جیسا کہ اس نے سنا ویسا کہ ویسا وہ پہنچا دے۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں آج کے اس درس میں آپ لوگوں نے جو باتیں سیکھی ہے، جو 5 حدیثیں ہم نے پڑھی اور یہ لاسٹ ایک 6th حدیث، کیوں نہ آپ سب ایسا کریں کہ یہ بات کسی کو بتا دیں۔ ایک سروے ہے، اس سروے میں آیا ہے کہ کچھ کلاس رومز آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ٹیسٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ چلو یہ مٹیریل ریڈ کرو، پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھے اور پھر پوچھا کیا یاد ہے، تو دیکھا کہ اباؤٹ تقریباً 10% یاد تھا، 90% یاد ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرے کچھ بیچ آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی کہا گیا، انہیں میٹر آڈیو ویژول کے ساتھ سنایا گیا، آڈیو کے ساتھ ویژول، تو انہیں 30% یاد رہا، صرف آڈیو تھا تو 20% یاد رہا۔ بڑھتے 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 جب کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ جب اسٹوڈنٹس کو کہا گیا یہ مٹیریل لو، اب تم یہ پڑھاؤ، جب انہوں نے وہ پڑھایا تو پتا ہے آپ کو کتنا یاد رہا انہیں؟ 90% یاد رہا، جب حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے۔ تو کسی اور کو جب بتائے تو 90% انہیں خود یاد رہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور اس چیز کو کنیکٹ کر رہے ہیں علم حاصل کرنے سے، اس سے ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جب ہم کسی اور کو بتائیں گے، اور بتانے والے کی ایج کتنی ہونی چاہیے وہ بھی حدیث میں نہیں دی گئی ہے، بچہ بھی مل گیا اس کو بھی بتا، بیٹا میں تمہیں حدیث سناؤں، سنا دو، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ جو جہالت کا سمندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر اسے دور کرنے کے متعلق ایک حصہ بنیں اور اپنی زبانوں کو کھولیں۔ خود کے لیے تو کھولتے ہیں، خود کے کام دھندے بزنس وغیرہ کے لیے، سروس وغیرہ کے لیے ضرور سب کے سب کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کھول سکتے اپنی زبانوں کو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی یاد رکھیں تمام باتوں کو، انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہم سب علم پھیلانے والے بن جائیں، جہالت کے خلاف جہالت کو دور کرنے والے بن جائیں۔
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء